ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੇ ਰੱਤੀ ਪਰਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੇ ਰੱਤੀ ਪਰਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਰਾਹ। है कि आप हमें ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी मसीही हैं उनको किसी भी ऐसी पोस्ट पर मेंशन ना करें या किसी ऐसी पोस्ट पर टैग ना करें जो इखलाकियात से गिरी हुई हो, क्योंकि हमारी जो किताब है वो इजाज़त नहीं देती कि हम यार भाई ये जो बीच में कॉल कर रहे हैं ना, मुझे बराए मेहरबानी कॉल ना करें, मैं बात पूरी कर लूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अच्छा, तो ना हमारी किताब ना हमारे मालिक ने ऐसा कहा है कि तुम किसी की किताब के बारे में या किसी के नबी के बारे में जो है वो ऐसा बोलो। तो मेरी इल्तिजा है नौजवानों से भी, जज्बाती होकर कोई भी कमेंट ना करें। अगर आप पोस्ट करते भी हैं तो ऐसे अंदाज में करें जिससे वो मुतासर हो, ना कि आप उनको ये दिखाने की कोशिश करें कि हाँ जी मैं बहुत वड्डा अलामा है ते जो मैं लिख दिता है वो हतमी बात है ते अगले दे मतलब किताब दे बारे या नबी दे बारे तुसी मतलब उच्चा नीवा बोलो, तो ये गैर अखलाकी बात हो जाती है। ठीक है, और हाल ही में 2-3 जो है वो आपने पोस्टें भी देखी हैं, बैरून मुल्क से एक भाई हैं, उन्होंने वो क्या करते हैं कि पोस्ट पर आते हैं, गैर अखलाकी कमेंट करते हैं और आप फ़रार हो जाते हैं और मसीहियों को छोड़ देते हैं कि अब तुम मेरी सफाइयाँ देते फिरो या ये मामले से निपटो। तो आपको नाम उनका मालूम है, आप जानते हैं। और जो लोग मुस्लिम मसीही मुकालमा ग्रुप में हैं, जो अल मसीह के एलची ग्रुप में हैं और जो दूसरे दीगर ग्रुपों में हैं, वो सब जानते हैं कि क्या मामला हुआ था। तो अल्लामा बशारत मुग़ल साहब ने भी जो है वो उनका जो है वो वाज़े ऐलान कर दिया है कि हम इसकी साइड नहीं लेते, ना ही हम पर कोई ऐसा आरोप लगाया जाए। और दीगर हमारे उलमाए कराम जो मसीही मनाज़र हैं, उन्होंने भी इकरारनामा लिखा था कि हम इस बंदे की हमायत नहीं करेंगे। और मेरी आप सबसे भी गुजारिश है, क्योंकि वो तो बैरून मुल्क में बैठा हुआ है, कि आप उसकी पोस्ट पर ना जाएं, ना उसको टैग करें, क्योंकि वक्त बहुत जो है वो ख़राब है, हालात बहुत ख़राब हैं। लाइव आने का मेरा मकसद यही था, क्योंकि हमारा एक कमेंट, क्योंकि मेरी पोस्टें होती हैं, मजहबी पोस्टें होती हैं और जवाबी कार्रवाई में होती हैं। तो अगर मेरी पोस्ट पर मैं टैग करता हूँ पोस्ट, और वो पोस्ट जो होती है ना वो होती भी पब्लिक है, तो अगर वो पोस्ट पर आपको कहीं नज़र आए या आप तो फ़िलहाल उसे क्या करें कि ब्लॉक कर दें या उससे रिक्वेस्ट करें इनबॉक्स में जा कर के भाई हम आपको अपने साथ ऐड रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी हमारी पोस्ट पर आकर कोई बात ना करें जिससे इंतशार बर्पा हो। तो उसको वाज़ह तौर पर बताएं और जो है वो ये बात जो है वो सब तक शेयर भी करें, क्योंकि हालात ऐसे हो चुके हैं कि कोई भी ऐसी बात करना, या फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें जो हुक्म है वो ये है कि मत्ती की अंजील और आखिरी बात की आखिरी आयत कुछ इस तरह से है कि तुम सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ। तो हमें अपनी किताब का दिफा करना है, हमें अपने दीन का, हमें अपने जो है वो किताब की दिफा करना है, ना कि हमें किसी के ख़िलाफ़ बोलना है, ना कि हमें किसी के किताब के बारे में बोलना है। तो अगर कोई आपसे सवाल करता है तो आप उसका जवाब दें, बेदार रहें। ये नहीं कि आप कहें कि जी तेरी किताब च तैयार लिखे है तो तू है मन फिर, ठीक है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये है कि अगर आपको कोई भी बात करता है, ठीक है, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो मुक़द्दस पालूस रसूल बहुत अच्छी बात लिखते हैं, कहते हैं कि वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों से होशियारी से बर्ताव करो और तुम्हारा जवाब ऐसा, तुम्हें हर बात का मुनासिब जवाब देना आना चाहिए। तो ये चीज़ें इस चीज़ की अक्कासी कर रही हैं कि हमें वक्त को देखते हुए बाहर वाले यानी कि गैर कवाम के एतराज़ात के जवाब देने चाहिए। तो मैं सल्यूट पेश करता हूँ उन दोस्तों को, उन बहनों को, उन भाइयों को जो काविशें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर
چرچز میں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے دین کا، اپنے مذہب کا جو ہے وہ دفاع کریں، لیکن لاسٹ پر بھی میں یہی کہوں گا کہ پلیز ایسے لوگوں سے کنارہ کریں جو انتشار برپا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انتشار برپا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ نہ تو دیندار ہوتے ہیں، نہ ہی مذہبی ہوتے ہیں، صرف فسادی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ ان کا کام ہے آگ لگا کے سائڈ پہ ہو جانا، اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ بجاؤ، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگوں نے ٹھیکہ تھوڑا لیا ہوا ہے، ہماری بھی فیملیز ہیں، ہمارے بھی بال بچے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے بھی ماں باپ ہیں، ہمارے ادھر گھر ہے، ہر چیز ہے، تو ہمیں اپنی کتاب کا دفاع کرنا ہے، نہ کہ ایسے جو ہے وہ خود ساختہ عالموں کا کرنا ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں یا ایسی جو ہے وہ چیزیں پیش کرتے ہیں جس کے لیے مسیحیوں کو خاص طور پر نقصان پہنچے۔ تو اب خود حساب لگائیں، وہ بندہ جو ہے وہ خود بیرون ملک میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا وہ آپ کی یا آپ کو بچا سکے گا جب آپ کی پوسٹ پر آئے گا یا ایسی کوئی بات کرے گا؟ تو مسلم دوست، ٹھیک ہے، مسلم دوست غلط نہیں بول رہے اس کے بارے میں، بلکہ یہ ہے کہ وہ گستاخ ہے، اور حقیقت بات یہی ہے کہ مسیحی مناظر ہیں جو، انہوں نے کیوں اس بات کو جو ہے وہ اس کے بارے میں علانیہ اقرار کیا ہے کہ ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے، ہم جو ہے وہ، انہوں نے کیا کیا کہ واضح طور پر پوسٹیں لگائی جن میں محترم شفیق کمل صاحب، محترم جناب ضیاء المسیح صاحب، اور محترم جناب میتھیو سلیمان، اور محترم جناب اب بشارت مغل صاحب نے بھی علانیہ اقرار کر دیا۔ اور میں یہ کہوں گا پلیز بچ کر رہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی اور اپنی فیملی کا دھیان رکھیں، مکالمہ کریں، مکالمے سے نہیں میں آپ کو روکتا، لیکن اپنی کتاب کا دفاع کریں۔ اگر آپ کو واجب لگتا ہے کہ یہاں آپ کو بولنا چاہیے، یہاں سے آپ کو یہ کوڈ کرنا چاہیے تاکہ اگلی جو جس نے یہ آپ کو سوال کیا ہے وہ اس کو کہتے ہیں، یعنی سادہ الفاظ میں اس کو الزامی جواب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ ایسے مکالمہ کر رہے ہیں تو اس کا کوئی بھی مطلب کہ نقصان نہیں ہے، بلکہ فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے، ایک تو آپ کا علم ڈبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پر یہ کہ جب آپ مکالمہ کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے آپ برکت کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ لوگ سیکھتے ہیں، لوگ آپ کی تحریرات کو، آپ کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو اس سے برکت پاتے ہیں۔ لیکن جب ایسے لوگ آ کر اس پر کمنٹ کریں گے اور نعوذ باللہ معاذ باللہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولیں گے، یا دیگر اور ایسی مذہبی شخصیات ہیں یا ہستیاں ہیں ان کے خلاف بولیں گے، ان کی کتاب کے بارے میں بولیں گے جن کے لیے وہ اپنا سر جو ہے وہ کٹانے کے لیے تیار ہیں، تو کیا، میں یہ سوال چھوڑ دیتا ہوں کہ کیا ہمیں ہماری کتاب یہ کرنے کا حکم دیتی ہے، یا کیا ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کا حکم ملا ہوا ہے کہ آپ یہ چیزیں کرو؟ ہمیں تو اپنی کتاب کا دفاع کرنا ہے، ہمیں تو انجیل کی خوشخبری کو آگے لے کر جانا ہے، مولا یسوع المسیح کے اس کفارہ کے نجات کے کام کو آگے لے کر جانا ہے، نہ کہ ہمیں ایسے لوگوں کی، خود ساختہ لوگوں کی حمایت کرنی ہے کہ یار یہ اچھا کام کر رہا ہے، یہ خلاف ان کے بول رہا ہے۔ نہیں، جو مسیح کے ساتھ نہیں وہ مسیح کے خلاف ہے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، پلیز جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اگر میری کوئی بات بری لگی ہو آپ سبوں کو، میں اس کے لیے دل سے معذرت چاہتا ہوں، اور اگر یہ بات آپ کو اچھی لگی ہو کہ ہمیں بیدار ہونا چاہیے لیکن بائبل کے لیے، نہ کہ ایسے خود ساختہ عالموں کے لیے جو مسیحیوں میں اور مسلمانوں میں نفرت کی فضا کو قائم کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ ہم میں ایسی چنگاریاں برپا ہوں جس سے ہم کبھی بھی آپس میں مل کر یا بیٹھ کر اپنی کتابوں پر ڈبیٹس نہ کر سکیں، مکالمہ نہ کر سکیں،
اور نہ ایک دوسرے کو جواب دے سکیں. تو میری یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لازم شیئر بھی کیجیے گا، اور میری کوئی بات اگر بری لگی ہو یا کسی کا میں نے دل دکھایا ہو تو میں معذرت چاہوں گا. لیکن ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں جو آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، مسیحیوں کے لیے، مسیحی نوجوانوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. کیونکہ ہم سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا ایسی چیز ہے کہ آپ کوئی بھی چیز لگاتے ہیں تو یہ بہت آگے نکل جاتی ہے، اور ہر کوئی دیکھتا ہے. بولتے کم ہیں، لکھتے کم ہیں، لیکن ہر ایک کی نظر آپ پر ہوتی ہے. تو میں واضح طور پر اقرار کرتا ہوں، اور میں یسوع مسیح کو حاضر و ناظر جان کر یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں ایسے انسان کی کبھی بھی حمایت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، نہ ہی مجھے بائبل میں یہ حکم ہے کہ تو ایسے انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی حمایت کرنا کہ جو دوسروں کے لیے نفرت کا بیج بوتے. تو خداوند آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے، اور اپنے جلال کے لیے ہمیشہ سے ہمیشہ تر استعمال کرتا رہے، اور آپ بہت ساری زندگیوں کو جی کر خداوند کے قدموں میں لانے والے بن سکیں. گاڈ بلیس یو آل.